بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجات کا راستہ ایک حدیث میں ہے، کسی صحابی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ماں ان نجات، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کا راستہ کون سا ہے؟ آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک، زبان سے کوئی بےہودہ بات نہ نکلے۔ دوسرے، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو جائے، یعنی جہاں تک ہو سکے اپنے گھر میں رہو۔ تیسرے، اپنی خطاؤں پر رہو۔ تو زبان کو قابو میں رکھنا بلا شبہ ہم سب جانتے ہیں کہ نہایت ضروری ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ 99% لوگ زبان کو بے قابو رکھنے کے مرض میں مبتلا ہیں تو شاید مبالغہ نہ ہو۔ اس زبان نے ہم کو بے شمار گناہوں میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اس میں مرد و عورت تقریباً سب برابر ہیں۔ پہلے کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ عورتیں بہت بولتی ہیں اور بہت زیادہ باتیں کرتی ہیں، لیکن اب مردوں کا حال بھی یہی ہے۔ جہاں موقع آ جائے پھر زبان ایسی چلتی ہے کہ کسی کی غیبت، کسی پر تہمت، کسی پر الزام، فضول لا یعنی تبصرے، مباحثے، یہ ہمارے زندگی کا حصہ بن گئے ہیں۔ نجات کا پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اپنی زبان پر قابو پائیں۔ جہاں ضرورت ہو، جتنی ضرورت ہو اتنی ہی زبان استعمال کریں، ورنہ خاموش رہیں۔ الحمدللہ اپنے بزرگوں کو اس پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت دین کی باتیں کرتے رہتے تھے، حتیٰ کہ جب مطب تشریف لے جاتے تو پہلے وہاں مجلس ہوتی تھی، پھر دواخانہ شروع ہوتا تھا۔ یا تو دین کی باتیں کرتے ورنہ خاموش اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی حال تھا، کہ بلکہ آخر عمر میں جب حضرت کا ذوق بڑھ گیا تھا تو وہاں خاموش مجلس بھی ہوتی تھی۔ یہ مجلس اکثر فجر کے بعد ہوا کرتی تھی۔ اس کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی کہ وصال سے چند سال پہلے بعض بزرگوں کو الہام ہوا کہ اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہونے کے وقت قریب آ گیا، تو جن کو یہ الہام ہوا یا خواب میں اشارہ ملا، انہوں نے مشورہ دیا کہ علم و فضل اور زہد و تقویٰ کے اس چراغ سحری سے جتنا استفادہ کر سکتے ہو کر لو، اور جتنا ممکن ہو اس چراغ سے اپنا قلب روشن کر لو۔ ایسا کوئی فارغ وقت نظر نہیں آتا تھا کہ حضرت کی خدمت میں جائیں اور استفادہ کریں۔ فجر کے بعد کا وقت کچھ فارغ نظر آیا، چنانچہ حضرت کی اجازت سے فجر کے بعد اس خاموش مجلس کا آغاز ہوا۔ حضرت نے اپنے خاص محبین اور مخلصین کو ان کے اصرار پر اس وقت حاضر ہونے کی اجازت دے دی تھی کہ تم لوگ فجر کے بعد میرے کمرے میں آ جایا کرو، میں اپنے کام میں رہوں گا، تم لوگ خاموش بیٹھے رہا کرے۔ کبھی حضرت لیٹے ہوئے ہوتے، کبھی بیٹھے ہوتے، لیکن اپنے کام میں مشغول رہتے، یعنی تلاوت یا ذکر میں مصروف رہتے، اور حاضرین حضرت کے سامنے خاموش بیٹھے رہتے۔ حضرت خود ہی کبھی کچھ اشارہ فرما دیں تو فرما دیں، ورنہ یہ واعظ و نصیحت کی معروف مجلس نہیں تھی، لیکن یہ بڑی پر اثر مجلس تھی۔ اس میں بھی جس کو کچھ ملنا تھا مل گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کرتے رہیے گا، اور تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔